عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی انداز روا نہیں رکھتے، غیر مسلموں کے بھی اس طرح دکانیں لوٹنا اور ان کی دکانیں جلانا اور ان کی کاریں گاڑیاں جلانا، یہ بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نہیں، پھر یہ اسلام کے قریب کیسے آئیں گے؟ تو ان کو تو یوں لگے گا اسلام مارا ماری کا مذہب ہے، اسلام لوٹ مار کا مذہب ہے، اسلام دھماکوں کا مذہب ہے، فائرنگ کا مذہب ہے۔ نہیں، اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام تو ہے ہی سلامتی سے مشتق ہے نا، تو ہے ہی سلامتی کا مذہب ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح کفار ہم سے اور غیر مسلم جو ہم سے بدظن ہو رہے ہیں، نہیں، ہم دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ اسلام کا صحیح نقشہ پیش کر رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ کہ اصلی اسلام میں آ جاؤ، انشاءاللہ ہمارے پاس امن ہی امن ہے، ہمارے پاس آپ کا تحفظ ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارے پاس تحفظ کی صورتیں ہیں الحمدللہ۔ ہمارا مذہب لوٹ مار نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب آگ لگاؤ جلاؤ گھیراؤ ہڑتالیں کرو مارو کاٹو، ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا مذہب امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا علم بردار ہے۔ آ جاؤ اے غیر مسلموں جو سن رہے ہو مدنی چینل، آ جاؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، توبہ کرو، پھر دیکھو اسلام کیا ہے۔ انشاءاللہ تم کو امن نصیب ہو جائے گا، سکون مل جائے گا انشاءاللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ لوٹ مار کرنے والے، مارا ماری کرنے والے نادان مسلمانوں، تم بھی دعوت اسلامی میں آ جاؤ۔ ہم کو مارا ماری کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ شیطان سے کرنی ہے، نفس امارہ سے کرنی ہے، جو ہم کو مسجدوں سے روک رہا ہے، جو ہم کو گناہوں پر اکسا رہا ہے، جو ہمیں نیکیوں سے دور رکھ رہا ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور ایک دوسرے کے گھر لوٹنے اور دکانیں لوٹنی ہے اور چٹھیاں بھیج کر ان سے بھتے لینے ہیں، یا ان سے مطلب وہ تاوان کے نام پر، تاوان بولتے ہیں اس کو آج کل، تو اس طرح مطلب کہ یعنی کہ گنڈا ٹیکس اور یہ سب اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی اسلام کے نام پر بھی اگر اٹھتا کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا اور اس لیے وہ چٹھیاں بھیجتا کہ میرے کو تم چندہ شرافت سے نہیں دیتے ہو تو اس لیے اب یہ بتا دو تاکہ میں فلاں کام کروں اسلام کا، نہیں، اسلام کی خدمت کا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے، تو حرام ہے۔ زبردستی کو چندہ تھوڑی لیا جاتا ہے، دھمکیاں دے کر، ٹینشن ڈال کر، مسلمان کو گولی سے مار ڈالنے کی دھمکی دے کر تم یا چٹھی دے دو، تم ٹیلی فون کر دو کہ ہم کو اتنی رقمیں دے دو، نہیں تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ ابھی ٹھیک ہے شاید تم کر بھی جاؤ گے تو مرو گے تو صحیح نا، قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، اور قیامت کے دن تمہاری نہیں مظلوموں کی چاندی ہوگی۔ ابھی بس سنبھل جاؤ اور ظلم و استبداد سے توبہ کر لو، جن سے لوٹا خسوٹا ان سے معافی تلافی کر لو، جو لوٹا اس کو دے دو، معاف کروا لو، صلح کر لو، تمہارے لیے عافیت ہے، امن کا پیغام ہے۔ ورنہ پھر مجھے بھی مار دو گے تو تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تمہاری آخرت بھی اچھی کرے، تمہارے صدقے ہماری بھی آخرت اچھی کرے۔ ہم تو امن کا پیغام دینے والے ہیں کہ جس کی آخرت اچھی ہو جائے اسی کے صدقے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح وہ خودکشی کے واقعات اور یہ مطلب وہ نہیں اچھالنے چاہیے، لیکن آپ کی کتاب میں بھی تو اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح فلاں عورت نے جو ہے نا وہ خودکشی، آپ کی کتاب میں بھی تو یہ خودکشی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ رسالہ ہے میرا خودکشی کا علاج، اس میں واقعات دیے میں نے، واقعات دیے تو اس میں وہ نام وغیرہ حذف کر دیے، نام وغیرہ نکال دیے کہ وہ آدمی معین نہ رہے کہ بھئی فلاں، اب یہاں کیا ہوتا ہے پورا محلے کا نام، علاقے کا نام، بندے کا نام، بعض اوقات وہ فلاں کا بیٹا یہ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح تعین کیے بغیر اگر یہ کہتے ہیں کہ باب المدینہ میں، مثال کے طور پر باب المدینہ میں اس مہینے میں 10 خودکشیاں ہوئی، تو اس سے کس کی غیبت ہوئی؟ کوئی طے نہیں ہوا نا کہ کون خودکشی کس نے کی، پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح نہ کسی کے خاندان والوں کو رنج پہنچے گا، نہ بدنامی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، کچھ بھی۔
تو یہاں تو بالکل پورا وہ بایو ڈیٹا دیتے، پہچان کراتے، میں فوٹوؤں بھی دیتے، باقاعدہ پنکھوں میں لٹکی بھی فوٹو دیتے. اس طرح مطلب یعنی کہ شاید وہ خودکشی کی وہ ترغیب کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. جس کو وہ جو کام ہے وہ اپنے کام کے میں لگا ہوا ہے نا. اب وہ اگر اس طرح کی خبریں بڑا چڑھا کر نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ چیز کی فروخت نہیں ہوگی. اچھا اب یہ ہے اس کی بات جو اس نے بڑا چڑھا کر دیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں پاپا کہ اس نے جو بڑا چڑھا کر دیا ہے کہ اس پر یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس طرح دوں گا تو یہ چیز بکے گی اور لوگ خریدیں گے، تو گویا کہ وہ چیز بیچنے والا لوگوں کی نفسیات اور ان کے نیچر کو جانتا ہے کہ اصل میں ہمارے معاشرے میں بابا عوام کا نیچر. ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ دے رہے ہو غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کا ان سے بات کرنا یا جو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا پاپا کہ آخر یہ دے کیوں رہا ہے. اس کو اپنی چیز بیچنی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری چیز زیادہ پڑی جائے، میں یہ کروں گا تو یہ لوگ لیں گے، میں یہ کروں گا تو یہ لوگ لیں گے. عوام کی سوچ کیوں آخر ایسے بن گئی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ دلچسپی لیتی ہے، لذت محسوس کرتی ہے، اور جتنی بڑا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کے خبر دی جائے اور جس قدر کھول کر دی جائے اس قدر لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے. آخر یہ کیا اچھا ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں معلومات کروں. یہ ایک ایسی عجیب مرض ہے یا پتہ نہیں اس کو کیا میں کہوں کہ مجھے دوسرے کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسے جیتا ہے، اس کا کیا مرنا کیسے ہوا. تو آخر بابا عوام کی نفسیات پر بھی تو آپ کلام کریں نا کہ آخر لوگ یہ چیزیں اس طرح کی سوچ بدل دے تو وہ نہیں بکے گی، نہیں نکلے گی چیز. عوام کی سوچ بابا بہت منفی ہو گئی ہے. دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے. وہ اگلا تو واقعی اپنا وہ جو بھی ہے وہ بیچنا چاہتا ہے، تو وہ اس لیے زیادہ بکے گا تو اس کو زیادہ نفع ہوگا، ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ملیں گی اس کو. اب اس کو پتا ہوگا کہ اتنی سلیم الفطرت مطلب اچھی طبیعت کے اور اچھی سمجھ کے لوگ اس معاشرے میں جی رہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، تو وہ نہیں دے گا نا بابا. وہ دے اس لیے رہا ہے کہ یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ آخر مطلب اب وہ کیوں مطلب لیتے ہیں؟ وہ کوئی گن پوائنٹ پہ لے کر تھوڑی آتا کہ یہ لو یا یہ دیکھو تو تمہیں مطلب ورنہ ہم تم کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ خود ڈھونڈتے ایسی خبریں. اب چینل ہے اس کو دیکھ، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اب بابا کسی نے کیا مطلب کہ ان کو گن پوائنٹ پہ لیا ہو گھر میں بیٹھنے والے کو کہ ابھی تم چینل سوئچ کرو، ادھر جاؤ، موسیقی دیکھو، گانا دیکھو، عورت دیکھو، ورنہ تم کو ماریں گے. نہیں نا، بیٹھے بیٹھے بھی اس کو مطلب کہ بس وہ ادھر چلا جائے. اسے سوچ کے بابا کو علاج نکالے نا کہ آخر ہماری سوچ اتنی میلی کیوں ہو گئی. اسلامی الحمدللہ سوچ تبدیل کر ہی رہی ہے نا. بے شمار سے الحمدللہ مسلمان ہیں جو اب ان برائیوں سے باز آ چکے اور ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اس طرح یہ کہ جو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں ہی کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب کوئی بولے کہ میں یار کیا کروں، شراب خانہ کیوں کھولا ہے، میں تو شراب پیوں گا. بھائی شراب خانہ کھولا وہ بھی گناہ گار ہے، پینے والا بھی گناہ گار ہے، دونوں ہی گناہ گار ہوں گے. اس نے کھولا ہے تو اس سے تو خریدنا چھوڑ دے، اس کی ناک کٹے گی بند کر دے گا. پی کر اس کی حوصلہ افزائی کیا کو کرتا ہے. تو اس لیے ایسوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے نا. ہماری جو آواز ہے نا وہ سدا بس صحرا ہے. سمجھے، ہماری آواز کو تھوڑی دلوں میں اترتی ہوگی، کیونکہ جب یعنی کہ ایک طرف ساری یعنی کہ خلقت ہے اور ایک طرف دو چار جنے جو میرے جیسا پگلے ہوتے ہیں، ان کو کون سنے گا یار اس کا دماغ خراب ہے مولانا کا. دنیا چاند پر پہنچ گئی اور یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. یہ تو اب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ دنیا چاند پر کیسے پہنچی. اور جس نے زمین پر رہ کر چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے کر دیے تھے، اس کے دیوانوں کی باتیں کیا تھیں وہ تو اس قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا نا. ابھی کیا پتہ چلے گا؟ ابھی تو یوں لگے گا یار یہ لوگ وہ دنیا سے کٹے ہوئے، ان میں عقل نہیں ہے. عقل آپ کے سامنے مسٹر بیٹھ جائے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ عقل کس کو بولتے ہیں. انشاءاللہ دو باتیں ہم کر لیں گے آپ سے. اگر یہی عقل ہے کہ جو مطلب یعنی کہ دنیا کے عیب اچھالے اور دنیا کو برباد کرے اور اشتعال دے کر دنیا کو مطلب مارا ماری کروا دے اور تم ایسی دفتر میں بیٹھ کر مطلب یعنی اس طرح کی اشتعال انگیزیاں کرتے رہو، اگر اسی کو عقل مندی کہتے تو آ کر بات کر لو ہم سے. انشاءاللہ ہم بھی آپ سے بات کریں گے کہ کس کو عقل مندی بولتے ہیں. عقل مند وہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے
یہ عقل مند وہ ہے